شادی کی محفل گو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین، اما بعد۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے گھریلو کام کاج کے حوالے سے، کہ ایک گھر کو اگر انسان اچھا بنانا چاہے، ایک گھر کو بابرکت اگر بنانا چاہے تو کس طرح بنائے گا۔ اس گھر میں جو رہنے والے افراد ہیں، اگر وہ آپس میں مل جل کر اس گھر کے کاموں کو اگر بہتر طریقے سے انجام دیں تو وہ ایک گھر بابرکت گھر بنے گا، خوشحال گھرانہ بنے گا، کامیاب گھر بنے گا، اور اس گھر میں جو بچوں کی پرورش ہوگی وہ بھی اسی حساب سے بھی ہوگی، تو وہ ایک اچھا گھر جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ تشکیل پائے گا۔ مختصر یہ کہ اس گھر میں جو دو افراد جو مین ہیں، دو افراد وہ ہیں کہ جو اس گھر کو چلانے والے ہیں، ایک شوہر ہے اور ایک بیوی ہے۔ شوہر کے حقوق اپنے مقام پر ہیں، بیوی کے حقوق اپنے مقام پر ہیں، لیکن یہاں پر آپ کے سامنے جو اس موضوع کو پیش کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر شوہر اپنے گھر کے کاموں میں اگر بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے، بیوی کی مدد کرتا ہے گھر کے کاموں میں، تو روایتوں میں کیا اس کا اجر و ثواب بیان ہوا ہے۔ اسی طرح بیوی بھی اپنے گھر کے کاموں کا انجام دے اور شوہر کی خدمت کرے تو اس کے لیے بھی روایتوں میں کیا ثواب و اجر و ثواب بیان ہوا ہے۔ تو مختصر یہ کہ 7 چیزیں بیان کی گئی ہیں روایتوں میں، کہ اور بھی بہت ساری چیزوں کی، لیکن جس روایتوں کو ہم نے جمع کیا ان میں 7 چیزوں کا انتخاب کیا ہے، کہ اگر وہ کام واحد کام ہے جس کو مختلف میں نے عرض کیا کہ روایتوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اگر شوہر اپنے گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے کاموں میں اگر وہ ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تو معصوم علیہ السلام کی روایتوں میں آیا ہے، خود پیغمبر کی روایت ہے کہ کتنا اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1، 1 سال کی نماز، 1 سال کی عبادت کا اسے ثواب ملتا ہے۔ 1 سال کی عبادت یعنی نماز اور روزہ، یعنی نماز بھی وہ ہو جو ساری رات جاگ کے پڑھی جائے، اور 1 سال کی جو عبادت ہے اس کو اس طرح سے تقسیم کیا گیا ہے کہ عبادت جو دن میں روزہ رکھے اور رات میں ساری رات جاگ کر عبادت کی جائے۔ تو 1 سال کا جو یہ ثواب ہے جو اس شخص کو دیا جائے گا جو اپنے گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ بٹائے۔ دوسرا ہے جو ثواب وہ ہے اجر انبیاء۔ کس طرح اجر انبیاء ہے، انبیاء کو جو اجر دیا جائے گا اور اسی طرح اس شخص کو بھی وہ اجر و ثواب ملے گا۔ تیسرا ہے 1000 شہداء کا ثواب، 1000 شہداء کا جو ثواب ہے وہ اس شخص کو ملے گا۔ اسی طرح جنت میں جو ایک شہر ہے، جنت میں جو اس کا شہر ہوگا وہ بھی اسے اس کام کے عوض میں دیا جائے گا۔ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے، دنیا اور آخرت میں اس کی بھلائی ہوگی، اور آخری چیز ہے خدا خود اس اجر کو دیتا ہے۔ تو یہ 7 اجر و ثواب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اس شخص کے لیے بیان کیے ہیں کہ جو اپنے گھر کے اندر بیوی کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائے۔ اور اس کے بعد اب ہم آتے ہیں ان تمام روایتوں کو چھوڑ دیا، صرف ہم نے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا کہ یہ 7 چیزیں اسے ملیں گی۔ اسی طرح اگر بیوی بھی شوہر کی خدمت کرے اور گھر جو حقوق اس پر ہیں اگر وہ ان کو انجام دے تو اسے بھی مختلف فوائد بیان کیے گئے ہیں روایتوں کے اندر۔ اگر بیوی جو ہے وہ شوہر کی خدمت کرے جیسا اس کا حق ہے خدمت کرنے کا، اگر اسی طرح اس حق کو ادا کرے، تو عورت کا جو جہاد قرار دیا گیا وہ یہی ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے۔ اس کے لیے یہ نہیں کہ وہ جنگ میں جائے اور جہاد کرے، بلکہ اس کا جہاد کیا ہے؟ شوہر کی خدمت کرنا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جائیں گے اگر شوہر کی وہ اس طرح خدمت کرے گی جس طرح خدمت کرنے کا بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ بہت سی روایتوں میں آیا بھی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک روایت میں بھی آیا کہ اگر وہ شوہر کو 1 گلاس پانی پلاتی ہے تو اس کا کتنا اجر و ثواب اسے ملے گا۔ تو پہلا ہو گیا شوہر کی خدمت کرنا، عورت کا جہاد ہے شوہر کی خدمت کرنا۔ دوسرا ہے کہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے دروازے اس پہ بند کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں چوتھی چیز کی طرف۔ چوتھی چیز ہے کہ 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ یہاں پر بھی وہی ہے کہ جو جیسے شوہر کے اجر و ثواب بیان کیا گیا شوہر کے لیے، یہاں پر بھی یہی ہے کہ 1 سال کی عبادت کا اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور وہ عبادت ایسی ہوگی جس میں دن میں روزہ ہوگا اور رات میں جو ہے وہ رات جاگ کر گزاری گئی ہوگی۔ اس کے بعد جنت میں ایک شہر اسے بھی دیا جائے گا اگر وہ اس طرح خدمت کرتی ہے جیسے خدمت کا حق ہے، تو اسے بھی جو ہے وہ جنت میں ایک شہر دیا اور آخر میں جو لکھ کے روایت میں کہ اس کے 60 گنا بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ ہم نے آپ کے سامنے بالکل مختصر صرف ثواب بیان کیا ہے کہ اگر ایک اچھا گھر آنا ہو،
اچھا گھر اگر بنانا چاہتے ہیں تو میاں اور بیوی جو ہے وہ اپنے حقوق کو خیال کرتے ہوئے اگر اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے چلانا چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو جو ان کے حقوق اگر اس کو انجام دیں گے تو پروردگار عالم سے اجر و ثواب عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جہاں شادی کی محفل گو